مسلمان اگر آج اپنے راستے سے بھٹک رہا ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود اس کی اپنی غلطیاں ہیں۔ علم کی کمی، فرقہ واریت اور قرآن کی دوری کی وجہ سے ہم مسلمان برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ میں ان دو ویڈیو سے آپ کو یہ بات ثابت کروں گا۔ شروعات میں میرے پتا امریکی فوج میں تھے۔ میرے پتا کے کمانڈر میرے پاس آئے اور بولے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اس سموہ کا حصہ بن جاؤ اور تم عورتوں کو اسلام ماننے سے دور کرو گی۔ بنیادی طور پر وہ آزاد اور فیمنسٹ بن کر اپنی زندگی جیے، لیکن ایسا کرنے کے لیے مجھے قرآن پڑھنی پڑی، مجھے حدیث پڑھنی پڑی اور مجھے قرآن سے پیار ہو گیا۔ شام کو میں عیسائیوں کے ایک سموہ کے ساتھ بیٹھتی تھی جن میں اصل میں زیادہ تر یہودی تھے، جو مجھے قرآن اور حدیث سکھاتے تھے اور انہیں کیسے توڑنا مروڑنا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں یہودی ہوتی جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو مجھے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہی پڑتا، تو اب میں محمد کو کیسے جھٹلا سکتی ہوں، چاہے اس کے لیے میری جان کیوں نہ چلی جائے۔ جب میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں کہہ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میں نے سچ میں ایسا کیا اور لگا جیسے زندگی میں پہلی بار میں نے کھل کر سانس لی ہے۔ میں نے اپنے پتا کو فون کیا جو اس وقت جرمنی میں تھے اور کہا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا بس بہت ہوا، میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں، کل تم فلائٹ سے جرمنی آ رہی ہو۔ میں نے کہا میں اس کا انکار نہیں کر سکتی، اور وہ بولے اگر تم نے یہ ٹکٹ نہیں لی تو تم میری بیٹی نہیں۔ انہوں نے مجھے ایک فراری دلائی تھی، بولے اگر تم اپنا حجاب اتار دو تو یہ تمہاری ہے۔ قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن پڑھو خالی۔ اگر پڑھنا ہے اپنے عالم کے پاس جا کے پڑھو، حدیث کو تو ہاتھ تک کو لگاؤ۔ یہ جو 73 فرقے ہوئے ہیں نا، قرآن کی وجہ سے ہوئے۔ کیا قرآن ہمیں فرقہ واریت سکھاتا ہے یا فرقہ واریت سے روکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ال-عمران آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو حکم دے کر ہمیں فرقہ واریت سے روک دیا ہے۔ اگر ہم ان دو اصولوں پر عمل نہیں کریں گے تو ہم فرقوں میں بٹ جائیں گے۔